نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے روزے کے حوالے سے۔ روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیں گے۔ تو یہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں فرضی روزے کی بات نہیں کی بلکہ نفلی روزے کی بات کی ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ جہاں تک فرضی روزے کی بات ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے تمام اعمال ابن آدم کے لیے ہیں، انسان کے تمام اعمال انسان کے لیے ہیں، الا الصوم فرمایا کہ روزہ، فانہ لی وانا اجزی بہ، روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا اس لیے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے۔ روزہ اس قدر مقدس عمل ہے، اس حدیث کے فقہ یہ ہے کہ روزہ اس قدر مقدس اور پاکیزہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے روزے کی طرف، روزے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرما دی، فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ روزے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ بھی انسان کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا اور قرآن بھی انسان کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ماہ رمضان کے اندر ہمیں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ تو روزے کا قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف سے روزہ آئے گا اور روزہ کہے گا اے اللہ، اس شخص نے میری وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شہوات اور خواہشات کو چھوڑ دی، اے اللہ میری سفارشیں قبول فرما، میں اس شخص کے حق میں سفارشی بن کر آ چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فیشفعان، فرمایا کہ روزے کی سفارش قبول کر دی جائے گی، روزے کی سفارش قبول ہو جائے گی، اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس شخص کو رات کے وقت سونے سے، بستر اور بیڈ کے اوپر آرام کرنے سے منع کیا تھا، میری وجہ سے یہ رک گیا، نماز تراویح یہ پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا اور مجھے سنا کرتا تھا، اے اللہ میری سفارشیں قبول فرما۔ فیشفعان، اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، روزہ اور قرآن یہ اس امت محمد الرسول اللہ کا خاصہ ہے، امتیازی خصائص میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ماہ رمضان عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن عطا کیا۔ سابقہ امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو ماہ رمضان عطا نہیں کیا، اور سابقہ امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو قرآن عطا نہیں کیا۔ تو یہ دونوں خاصے ہیں اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ فرائض کے علاوہ
فرضی روزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے، اپنی امت کو آپ نے ترغیب دی ہے، انہیں شوق دلایا ہے کہ ہر مہینے کے 3 ایام کے روزے 13، 14، 15 جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر پیر کا روزہ اور ہر جمعرات کا روزہ یہ مسنون روزے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اور اس سے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، 2 سال کے گناہ، آنے والے سال کے گناہ اور گزرے ہوئے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوم عاشوراء کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ہر ایام کے، ہر مہینے کے 3 ایام کے روزے، ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، اور اسی طرح ماہ شوال کے 6 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ ایسا ہے کان کصیام الدہر، گویا اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام یہ نفلی روزے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اس لیے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو تسلسل کے ساتھ روزے نہیں رکھنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، اور عربی کے اندر حدیث کی اصطلاح میں اسے وصال کہتے ہیں، وصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ نفلی روزوں کی اس قدر اہمیت ہے، لیکن جو فرضی روزہ ہے اس کی اہمیت کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کی اہمیت، اس کی اجر و ثواب کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی ساعات سے، ماہ رمضان کی گھڑیوں سے، ماہ رمضان کے لمحات سے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ماہ رمضان کا ایک ایک جو ہے وقت جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، شب روز انتہائی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو ضائع مت کیجئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے جو ایام ہیں، یہ چند گنتی کے ایام ہیں، ان میں ہم روزے کا اہتمام کریں، اور روزے کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹے عمل کو نہیں چھوڑا، گالم گلوچ کو نہیں چھوڑا، روزے کے آداب کو کہ جس نے خیال نہیں کیا، تو ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ تو لہذا روزے کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہمارے اذکار، استغفار، روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا